اور خاص طور پر آج کل کا جو ماحول ہے سیاسی جھگڑوں کا، تو ایک فریق ہے جو ایک کو پسند کرتا ہے، دوسرا ہے دوسرے کو پسند کرتا ہے، تو وہ اس پر تانے دیتا ہے، وہ اس پر تانے دیتا ہے، وہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، وہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ یہ جو معاشرے کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور پھر برائی بیان کرنا بھی کسی تہذیب کے دائرے میں ہوتا ہے، کسی تمیز کے دائرے میں ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے واقعتاً، اور وہ بعض اوقات سیاسی جو قائدین ہوتے ہیں تو ان کی کسی بات کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، لیکن اگر بیان کرنا بھی ہو تو کوئی تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے، اس تہذیب کے دائرے میں آدمی بیان کرے تو چلو، لیکن یہاں تو گالیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس قدر نفرت انگیز الفاظ ہیں، کسی کو جو چاہے کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے، یہ جو ہماری حکومتوں کی آہر جاہر ہے کہ کرسیاں الٹ رہی ہیں اور ہر روز ایک نیا بحران کھڑا ہوتا ہے، اس میں بڑا دخل ہماری ان عادتوں کو ہے، جھوٹ کو، غیبت کو، بہتان کو، الزام تراشیوں کو، گالی گفتار کو۔ جب یہ چیزیں جو ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے، جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ اب یہ وہ ذات فرما رہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جھوٹ سے کیا بدبو نکلی، لیکن محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسے ہی جیسے آواز ہے، آواز کے بارے میں اب سائنس بھی کہتی ہے کہ آواز جب انسان منہ سے کوئی بات نکالتا ہے اس کی آواز فنا نہیں ہوتی، وہ فضا میں گونج، فضا میں پھیلی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے اندر ایک بدبو ہے، وہ سارے ماحول کو گندا کرتی ہے، بدبودار بناتی ہے۔ تو جب ہم جھوٹ بول کر، غیبتیں کر کے، بہتان کر، ترازیاں کر کے، الزام تراشیاں کر کے، گالیاں دے کر اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں تو فضا میں بدبو پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ اس بدبو، وہ جو ہے روحانی بدبو ہے، وہ روحانی بدبو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی زندگی خراب کرتی ہے۔ یہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس میں بہت بڑا دخل ہماری زبان کو ہے۔